اب والعصر میں دیکھیے نا اللہ نے کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بالکل ایسے زمانے کی قسم، عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، اللہ اکبر، الا الذین آمنوا، وعملوا ما سوائے ان لوگوں کے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی، نیک عمل کیے، جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بالکل ٹھیک۔ آغا صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے مومن کا قید خانہ ہے اور یہ کافر کی جنت ہے، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اصل دیکھیے جو ہمارے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کے احکامات ہیں، ارشادات ہیں، جی جی، اس دور میں ہم نے ان کو بھلا دیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے، یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک، ہم نہ دین کے رہے ہیں نہ دنیا کے رہے ہیں۔ صحیح، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم عمل کر رہے ہیں جی، بہت با کردار مسلمان ہے، وہ بات بھی نہیں رہی، ٹھیک، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ صحیح، اور جو بات ہماری پہلے چل رہی تھی اس پہ کنٹینیوٹی ہم کرتے ہوئے جی، کہ حلال مال، صحیح، بات ہوئی تھی نا کہ جی مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جی جی، تو لیکن اللہ کے محبوب نبی نے کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں درس فرما رہے تھے، جی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہم نے فرمایا ہاں حذیفہ، جی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں۔ ٹھیک، تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا حذیفہ حلال کھاؤ۔ واہ، اگر پھر اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ ایک نوالا، ایک لقمہ جی، حرام کا تمہارے پیٹ میں جائے گا، 40 دن تمہاری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کریں گے۔ صحیح، بالکل صحیح، تو ہم نے اب وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ کامیابی، ہم کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ صحیح، دیکھیں نا عموماً کہا جاتا ہے اس کے بڑے پلازے ہیں، وہ بڑا کامیاب لائف گزاری ہے اس نے، جی، بڑی جاگیریں ہیں اس کی، وہ بڑا کامیاب ہے، اس عہدے پہ چلا گیا، بڑا کامیاب ہے۔ جی جی، لیکن کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل، اب والعصر میں دیکھیے نا اللہ نے کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بالکل ایسے، زمانے کی قسم، عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، اللہ اکبر، الا الذین آمنوا، وعملوا ما سوائے ان لوگوں کے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی، نیک عمل کیے، جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بالکل ٹھیک، اب اس حق پہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا جی، ظاہر ہے جو انسان دین پہ چلتا ہے نا جی، دین پہ چلنا مشکل ہے، صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سہولتوں میں نہیں رکھا، ہاں، بالکل ایسے، جنت مصائب میں ہے۔ بالکل ایسے، ساری زندگی آپ اللہ کی راہ پہ جہاد کرتے 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 شہادت کے رتبے پہ جائیں گے، تب کہیں جا کے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا جائے سبحان گا۔ اللہ، صحیح، ساری زندگی اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو جنت کے حقدار کہلائے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ بالکل ٹھیک، اب اللہ نے کیا فرمایا، کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی صحیح، اور جو حق پہ قائم رہے۔ صحیح، اب حق یہ ہے کہ جو دین پہ قائم رہے۔ ٹھیک، اب دین پہ جو قائم رہتے ہیں ان کے لیے مصائب اور مشکلات ہیں، فاقہ کشیاں بھی ان کے لیے ہیں، بیماریاں بھی ان کے لیے ہیں، وہ کسی جاگیر جائیداد کو بنانے والے بھی نہیں ہیں، صحیح۔ فاقہ کشی میں، مفلسی میں، غربت میں زندگی گزارتے اس ہیں۔ حدیث شریف میں تو آغا صاحب سجن کا ورڈ ہے کہ قید خانہ ہے، قید خانہ ہے نا، اب یہی قید خانے میں کتنی اس کی سہولت نہیں ہو سہولتیں ہوتی ہیں۔ اس میں نا مجھے ایک جی جی، واقعہ یاد آتا ہے، حدیث مبارکہ یہ نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، امام علی مقام سے اتنا امام حسین آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہیں، صحیح، اور ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک شاہی لباس پہنا ہوا ہے۔ صحیح، تو ایک کافر آ رہا تو اس نے جو ہے نا وہ پانی بھرنے والی جو ہوتی ہے مشکو اٹھائی ہوئی، ٹھیک، بڑی غربت والی حالت۔ جی جی، تو وہ آ کے کہتا ہے یار امام حسین ایک بات تو بتاؤ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تو نانا نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے قید ہے، آپ کے لیے قید اور ہمارے لیے جنت ہے، ٹھیک، لیکن آپ گھوڑے پر سوار،
صحیح. اور میں نے مشکیزہ اٹھایا, میں تکلیف میں ہوں. اچھا. آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا یہ تو دیکھ رہا ہے نا تو جاؤ جلال, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے جو انعامات آگے جنت میں رکھے گئے ہیں نا, یہ اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے ہمارے لیے تو یہ محدود ہیں. بالکل یہ تمہارے لیے جو عذاب آگے رکھا گیا نا, اس کے مطابق تم باقی ہی جو ہے جنت جیسی دنیا میں جی رہے ہو, کہ آگے تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. بالکل جو آپ کی بات ہے وہ حدیث, جی اس کے مطابق یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ, بالکل. کافروں کی تو جنت ہے, کافروں کے لیے تو جنت ہے, کیونکہ آگے ان کے لیے دردناک جو عذاب تیار ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے مطابق تو وہ ایک دنیا کے ایک عیش و آرام میں جی رہے ہیں. اور دیکھ لیں آپ کہ ایک پیسہ تو خوشحالی اگر دیکھی جائے ظاہری, تو اس وقت خوشحال تو جو ہے وہ نان مسلم ہی ہیں. بالکل ایسے ہی. مسلمان تو ہر جگہ پہ پس رہے ہیں. بالکل ایسے. تو لیکن یہ اس مشکلات کیا وجہ ہے کہ امتحان ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امتحان میں سوالات مشکل ضرور ہیں, بالکل ایسے. کیونکہ امتحان ہے ہی مشکل بالکل ایسے ہے نا. اس کے لیے تو کوئی بھی کوئی بچہ بھی کسی بھی پہلی کلاس سے لے کے یا جہاں ماسٹر کرنے تک کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میرا پیپر آسان ہے. صحیح. یا مطلب جو ہے میرا امتحان آسان تھا, وہ یہ بندہ کہتا کہ میرا پیپر مشکل تھا, سوال مشکل تھے. لیکن ان سوالوں کے جب جواب دے کر انسان تیاری کرے, صحیح, کیونکہ تیاری کو چھوڑ دیا. عام عارضی سفر کے لیے تو ہم تیاری کے لیے جاتے ہیں, جناب 2 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں جی, ملتان جا رہے ہیں, فلاں دبئی جا رہے ہیں, یہ بھی رکھ دو وہ بھی رکھ دو, کپڑے بھی رکھو جناب, سارا کچھ رکھتے ہیں. صحیح. تو جس کے لیے مستقل ہم نے سفر کے لیے جانا ہے, جو آخرت کے سفر کے لیے, اس کی کیا تیاری ہم نے کیا رکھی ہے, بالکل ایسے. تو اس کا پتہ نہیں. بالکل ایسے ہی.